قرآن کی اس آیت نے مجھے اتنا ایک گہرائی دی ہے زندگی میں، اتنا اس سے میرے اندر ایک ڈیپتھ پیدا ہوئی ہے کہ میری جتنی رسپیکٹ ایز ٹیچر ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ اگر کوئی قرآن پاک کی آیت ہے جس کو سمجھ کے میں نے یہ ٹیچنگ کا جرنی 24 سال کا سارا طے کیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ قرآن کی آیت کی وجہ سے وہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے، اور وہ آیت کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی اہل علم وہ جو جانتے ہیں، جو پہلے سے واقف ہیں، جو پہلے سے آگاہ ہیں، جن کے پاس اس شعبے کا علم پہلے سے موجود ہے جس کو تم جاننا چاہتے ہو۔ سمپل، ساری ہماری جو گفتگو ہے نا وہ اس آیت کے گرد گھومیں گی، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کہ اگر تم نہیں جانتے۔ اب اس ساری آیت کو اگر ہم سمجھنے کے لیے ڈی کوڈ کریں تو 3-4 طرح کے بڑے فلسفے اس میں سے نکل آتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اہل علم۔ تیسرا پوچھ لو، یعنی میں منیمم پہ ہوں ابھی۔ ویسے جو میرا ایک کہہ لیجئے پسندیدہ جو میرا شوق ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے فری ٹائم میں قرآن پاک کھول کے، تو ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن میں ایک ایک ورڈ پہ محنت کرتا ہوں۔ میں محنت کرتا ہوں کہ اس کا ماخذ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے، اس کے پیچھے جو اسپرٹ چھپی ہے وہ کیا ہے۔ الف شفق کے بقول دی بک نیم از دی 40 رولز آف لو، میری پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب، وہ کہتی ہے کہ قرآن، اس میں لکھتی ہے، وہ شمس اور تبریز کے جو آپس کے ڈائلاگز ہیں اس میں لکھتی ہے، قرآن اپنے قاری ہوتا ہے پڑھنے والا کو دیکھتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو کون سے درجے کا معنی چاہیے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قرآن ایسی کمال ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، ٹھیک ہے جی۔ تو جو قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں وزڈم نہ ہو؟ میری کئی ایسے میرے لیکچرز ہیں جو کہہ لیجئے قرآن کی کسی آیت سے ریلیٹ کر کے میں نے اسے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی دینی مفکر عالم دین نہیں ہوں، مجھ سے بہت بہتر عالم دین، ان سے تو میں اصلاح لیتا ہوں۔ میں گاہے بگاہے مختلف جو علماء ہیں اور بڑے قابل لوگ ہیں ان کے پاس گائیڈنس کے لیے چلا جاتا ہوں کہ سر مجھے یہ بتائیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میرے اندر سیکھنے کا شوق ہے۔ بلکہ کئی ایسے عالم دین ہیں وہ دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہم دعا مانگتے ہیں کہ کاش آپ صرف قرآن کے مبلغ ہو جائیں۔ میں بھی آپ زور سے کہتا ہوں آمین، اللہ کرے۔ الٹیمیٹ دنیا کی سب سے بہترین کتاب۔ چند دن پہلے سندیپ کی پوسٹ لگی اور سندیپ کی پوسٹ تھی کہ کووڈ سے وہ ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے۔ سندیپ مہیشوری، انڈیا کا نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر، جس کی فالوئنگ صرف یوٹیوب پہ کتنی ہے؟ یوٹیوب پہ صرف فالوئنگ جو ہے وہ 2.25 کروڑ۔ ذرا سوچئے گا، میرا سبسکرائب جو ہے وہ 36 لاکھ سم تھنگ ہے صرف، اور سندیپ کا سبسکرائب جو ہے وہ 2.80 کروڑ سبسکرائب ہے، اور اس کی ویڈیوز کتنی دیکھی جاتی ہیں اور اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ جب میں نے اس کی ویڈیو بنائی تو میں نے دل سے اکنالج کیا، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اکنالج کیا کہ 2013 اور 14 میں میرے زندگی کا ایک بڑا مشکل وقت چل رہا تھا۔ کوئی پروفیشنل 2-3 ڈیسیژن کرنے تھے، جو آپ میں سے کوئی ناشتے پہ آیا تھا، پچھلے ناشتے پہ ہم لوگوں نے آپ میں سے کسی کو بولا، تو ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی تھی، یاد ہے؟ وہ ٹرانزیشن پیریڈ میری زندگی کا 2013 اور 14 میں چل رہا تھا۔ اس وقت میری عمر 33-34 سال کے قریب تھی۔ تو اس ٹائم پہ انہی دنوں میں میری ایک تذبذب زندگی میں چل رہا تھا، ٹھیک ہے جی، ایک کنفیوژن چل رہی تھی کہ یہ رستہ ہے یا یہ رستہ ہے۔ تو میں زندگی کو اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھتا ہوں، وقت کو۔ انہی دنوں میں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے، طلحہ خورشید نے، مجھے USB میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے لیکچرز دیے سندیپ مہیشوری کے۔ پاکستان میں یوٹیوب بین تھی اور ہم لوگ tune.pk اور ڈیلی موشن پہ لیکچر سنا کرتے تھے، اور جب طلحہ نے لیکچر دیے تو اس نے کہا سر یہ آپ لیکچر سنے، آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، کمال لیکچرز ہیں۔ 2 لیکچر ایسے تھے جنہوں نے مجھے ریئلی بڑا انسپائر کیا، ایک دی لاسٹ لیکچر، دوسرا انسٹاپیبل۔ یہ 2 لیکچرز تھے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے۔ یہ 2 لیکچرز میں نے سنے تو مجھے پھر سمجھ آئی ایک بات کی، تب سمجھ آئی، میں اس طرف بعد میں آؤں گا، ذرا سنیے گا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب قیدی پکڑے گئے کفار کو پکڑنے کے بعد ان کو آپشن دی گئی، جزیہ دے دیں، یعنی آپ جو آپ کا پنشمنٹ بل ہے،
جو سزا کے طور پہ آپ پیسے دیں, ٹھیک ہے جی, وہ ٹیکس کی شکل میں, تو آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے. اینڈ دی آپشن نمبر 2, آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. تاریخ اسلام کی سب کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس واقعے میں اتنی بڑی حکمت ہے, کاش کہ ہم لوگ سمجھ جائیں تو یقین کریں انقلاب آ جائے. آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی ایمان پڑھانا تھا بچوں کو, قرآن پڑھانا تھا بچوں کو؟ کیا ان کے نظریہ, کفار کو کہا جا رہا ہے آپ پڑھا دو. آپ ہمارے بچوں کو جو ورنیبل ہوتے ہیں, سیکھنے کی عمر ہوتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے ان کو پڑھا دیں. آپ اگر ان کو پڑھا دیں گے تو آپ کو آزادی مل جائے گی. کیا پڑھانا تھا؟ جو دنیا کا علم تھا. اور وہ علم, دنیا کا علم جو فائدہ دیتا ہے وہ علم نافع ہے. جس علم سے آپ ہوا میں اڑتے ہو وہ ایک علم ہے, فزکس کا علم ہے. جس علم سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے, انسانوں کا نفع ہو رہا ہے, علم نافع ہے. ایٹم بم سے بندے مارے جا سکتے ہیں, لیکن اسی یورینیم کے پلانٹ سے بجلی بھی جنریٹ ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چھری سے گلا کاٹا جا سکتا ہے, چھری سے کسی کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے. تو مجھے تب سمجھ آئی کہ خیر جہاں سے ملے لے لو, علم کہیں سے ملے. یہ جو ہم نے سب سے بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا میرے بچوں, وہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہر چیز کو دھکے سے ہم نے اسلامائز کرنا ہے. او بھائی, نیت اسلامائز پہلے ہونی چاہیے. علم سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے, یہ حدیث ہے جو کہ مستند نہیں ہے کہ علم سیکھنا پڑے تو چین چلے جاؤ, لیکن زبان زد عام ہے. تو دراصل سمجھانا اس میں بھی مقصود کیا تھا کہ دور سے دور, عرب سے چین بہت دور تھا. پھر حدیث رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس واقعے کو مزید سمجھ آ جاتی ہے. علم مومن کا گمشدہ مال ہے, جہاں ملتا لے لیتا اس کو. کیا سمجھ آئی جی؟ ایک لمحے کے لیے ذرا تخیل میں, تصور میں سوچیے, آپ کا بھی اگر پرس گم جائے یا سیل فون گم جائے تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا ہوں گے جی؟ شدید بے چین, تھوڑا بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک کون گر جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے. ایک کون, ایک کارنیٹو کون ہے نا آئس کریم, وہ گرتی ہے نا تو بندے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ میری کوئی چیز گر گئی ہے, نقصان ہو گیا. تو ذرا سوچیے اگر آپ کی کارڈز اس میں پڑے ہو, یا موبائل میں ڈاٹا پڑا ہو, یا لیپ ٹاپ آپ کا گم ہو گیا, یا آپ کی زندگی میں کبھی کچھ گم ہوا ہے, ذرا تصور میں سوچیے. جو اس وقت آپ کی کیفیت ہے نا اس کو ڈھونڈنے کی, اس سے اچھی تشبیہ کیا ہو سکتی ہے یہ سمجھانے کے لیے. علم مومن کا گمشدہ مال ہے, جہاں ملتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو پا لیتا ہے, یعنی پا لیتا ہے, اس کو فوراً لے لیتا ہے. تو حضور والا 2013-14 میں جب وہ میں نے لیکچر سنے تو میں نے کہا یار یہ باتیں تو اس وقت میرے اس ڈیسیژن پاور میں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں. وہ جو میں نے ڈیسیژن کرنے تھے اپنی لائف کے, پروفیشنل لائف کے, جس کے پاس بھی علم مل رہا ہے میں نے لے لیا, اور میری زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آیا. اور جب میں نے پوسٹ دیکھی تو میرا دل کیا, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا سندیپ مہیشوری سے بات کرنے کا, تو وہ بنیادی طور پہ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے, ہم نے تقسیم کیا نا انسانوں نے کہ کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی کچھ ہے, ساری تقسیم ہو گئی. انسان تو سارے ہیں بھائی, انسان تو سارے ہیں. وہ میں ہمیشہ مثال, ISS بھی دی ہوئی ہے آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے دی ہوئی, آپ نے دی ہوئی. تو جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ آرم فورسز ملٹری کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. اس میں سے کچھ لوگوں میں اوور ایمپتھی ہوتی ہے. میں 2 دفعہ ریجیکٹڈ ہوں, ٹوائس ریجیکٹڈ فرام ISS بھی. تو اوور ایمپیتھیٹک کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ سامنے اگر دشمن ہے نا, وہ گولی مارنے سے سوچے گا اس کے تو بچے ہیں, یعنی وہ اس اینگر میں نہیں آ سکتا جس سے جنگ لڑی جاتی ہے. میں مطلب جنگ کے خلاف نہیں ہوں, جہاد اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا سوٹا لے کر جائیں بندے مارنے شروع کر دیں. یہ دین نے ہمیں حکم دیا ہے. دین نے تو مکہ مدینہ میں نان مسلمز آباد تھے. ہاں جنگ کا وقت جب آیا تو تب آیا جب کانفلکٹ کریٹ ہو گیا, اور حق کے لیے لڑیں آپ, کسی حق کے لیے, کسی ظلم کے خلاف لڑیں آپ. تو میں نے وہ ویڈیو بنائی, اور وہ ویڈیو اللہ کرے کہ سندیپ تک پہنچ چکی, اور میرا دل کیا کہ میں سندیپ کو بھی یہ کہوں کہ جہاں سندیپ نے یہ ساری کتابیں اسٹیفن کوے کی اور نپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو ریچ, اور یہ ساری کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں, اور وہ کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں, کاش وہ قرآن پڑھیں, ایک بار پڑھ لیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کتاب ہدایت کو پڑھنے والا اس کا جو وزڈم کا لیول ہے, انٹلیکٹ کا لیول کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ہاں ضد نہ ہو کسی میں. برٹن رسل سے کسی نے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے, اس نے کہا میں کیوں پڑھوں. یعنی بائسز اتنے اسٹرانگ تھے, بائسز اتنے اسٹرانگ تھے کہ اس نے کہا میں کیوں پڑھوں.
لیکن میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سندیپ یا مجھے کوئی بھی ایک نان مسلم سن رہا ہے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اردو میں نہیں پڑھ سکتا, عربک میں نہیں پڑھ سکتا, پکتال کا ترجمہ پڑھ لے, ون آف دی بیسٹ, انگلش میں پڑھ لے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو کتاب ہدایت سے جو ملے گا وہ دنیا کی کسی سیلف ہیلپ کی کتاب سے نہیں مل سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو وزڈم اس کو ملے گا, مثلا یہ وزڈم دیکھ لیجیے, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. نہیں جانتے, ذرا غور کیجئے گا, نہیں جانتے, یہ پتہ ہونا اللہ کے فضل کی دلیل ہے. کیا بولا؟ اگر تم نہیں جانتے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جانتے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ سنیے گا, اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے. کیا ہے یہ لا علمی کا احساس کہ میں نہیں جانتا؟ یہ کیا ہے؟ آپ کی قوم کا زوال کیوں اتنا بڑا آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں لڑ کے مرے جا رہے ہیں. یہ جنگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے, یہ ہر جگہ ہے, یہ روڈوں پہ ہے, یہ واسطہ پڑ جائے کسی سے, ہر کوئی اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر رہا ہے. اچھا اصل میں کوئی بھی نہیں جانتا اور اظہار کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا ہے. میں سمجھا کہ نہیں سمجھا جی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس ملک کے کسی ولی اللہ کا بھی نام لکھے, نیچے لوگ ٹرالنگ شروع کر دیں گے. یہ آپ کے تار ہونے کی فیتی ہو گئے آپ. اس سے بڑا زوال کوئی, ایک باپ اور ماں کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی بات نہیں ہوتی اس کے بچے لاڑے ہوں, اور خاص کر تب بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بوڑھے ہوں اور آپ بوڑھے ہوں اور آپ کے بچے لڑیں. یقین کیجئے کہ وہ مر جاتے ہیں اسی وقت. یہ 22 کروڑ بچے ہیں اس وقت, آبادی ہماری 22-23 کروڑ, قوم جسے کہتے ہیں, اور یہ قوم نہیں رہی, یہ ہجوم بن گئی ہے, یہ فرقوں سے فرقیاں بن گئی ہے. یہ سیاسی جماعتوں سے ہمارے نیریٹو اتنے اسٹرانگ ہو گئے, ہم کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے, اور باقی اسی کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. آج سے 7 سال پہلے ہم پی ٹی وی پہ جب پروگرام کیا کرتے تھے نا اس موضوع پہ, میڈیا پہ بیٹھ کے کہ 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے, بغیر میزائل کے, بغیر توپ کے گولے کے, بغیر ایٹم بم کے, بغیر گولی کے, قوم کو تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپس میں لڑوا دو, ڈیوائڈ اینڈ رول. اور یہاں ہو رہا ہے. یعنی اس وقت آپ کو جو بھی سچ لگتا, آپ کو سچ لگتا ہے, میرے سننے والوں کو جو سچ لگتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں ایک کاپی پہ لکھ لیں اور صفحے کو ایسے پلٹ کے کسی صندوقچی میں بند کر دیں, 5 سال بعد نکال کے پڑھیں گے, شرم آئے گی آپ کو اپنے اوپینین پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ اس اوپینین کے لیے یاد رکھیے لڑتے رہے ہیں, آپ گالیاں نکالتے رہے ہیں. یہ سب کی حالت ہے قوم کی. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے پتا ہے, لیکن میں سچ بتا رہا ہوں جتنا ہمیں پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, نہ کافی. یہ کہ نہیں پتا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. پرابلم ہی ہوئی ہے کہ جو کچھ سارا بتایا گیا ہے نا, اب لگ رہا ہے وہی سچ ہے, وہ سچ نہیں ہے, وہ آدھی کہانی ہے. پوری کہانی یہ ہے کہ ساری خراب ہے. سن لیجئے گا. ہمیں بتایا گیا جی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں بھائی جان, اے صحیح تھے اے غلط نہیں, جو سارے کی نے. اس قدر بدترین حالت دنیا کی 250 قومیں ہیں. میں آپ کو اوپن بات کہہ رہا ہوں, اس طرح کا چیلنج دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہوگا جو حالت ہماری ہوئی پڑی ہے. 76 سال ہو گئے ملک کو بنے, 80 سال کے میں نے کم از کم درجن بابوں سے پوچھا ہے کہ اتنی بدترین حالت آپ نے کبھی دیکھی؟ انہوں نے کہا 71 میں بھی نہیں تھی جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, تب بھی نہیں تھی حالت جو حالت اس وقت ہو گئی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نہیں جانتے. لا علمی کا احساس ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوتا ہے ذرا سوچئے گا. لا علمی کا احساس انسانی نفسیات یہ کہتی ہے تب ختم ہوتا ہے, اس کو میں نے ریڈ کر دیا ہے, وہ تب ختم ہوتا ہے جب آپ کی ایگو ہائی ہو جاتی ہے. آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا. ایگو اتنی ہائی ہے, K2 جتنی ایگو ہے. ایگو کہتی ہے کہ نہیں جو مجھے پتا نا وہی ہے بس. کیا سمجھ آئی؟ اور آپ کو واسطہ پڑے جا کے سسٹم کے ساتھ. ہر بندے کی ایگو ہے, ہر بندے کا ناک ہے, ہر بندہ مائنڈ کرنے کو تیار ہے, ہر بندہ کہتا ہے مجھے پوچھا کیوں نہیں. کیوں ہے جی؟ لا علمی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا بولا؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ انٹلیکچولی سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے. کون سا درجہ؟ یہ اینیمل کا لیول ہے, یہ ڈنگر کا لیول ہے, جہاں پر کسی شخص کو یا کسی قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ پہلی وجہ میں نے بتا دی, کس وجہ سے؟ ایگو ہائے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری ریزن کیا ہے؟ تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا. ریسرچ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. چھوٹی سی مثال لیجیے, آپ لوگ کس کس یونیورسٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یو ای ٹی, ایجوکیشن, جی سی یو,
میں فرض کرتا ہوں کہ کوئی بندہ یوئٹی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے, ایک کہتا ہے, پھر دو کہتا ہے, پھر 10 کہتے ہیں, پھر 100 کہتے ہیں, پھر 1000 کہتے ہیں. جب ایک بات 1000 لوگ کہیں گے اور فرض کیجئے وہ بات جھوٹ تھی, 1000 جب کہہ رہے ہوں گے تو باقی ساری دنیا سوچے گی یہ سچ ہے. نہیں سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ اتنی بار ریپیٹ بولا جا رہا ہوگا کہ وہ کیا لگے گا؟ سچ لگے گا. جھوٹ اتنی بار بولو کہ لوگوں کو کیا لگے؟ سچ لگے. یہ ہوا آپ کے ساتھ. کیونکہ تحقیق کا تو مادہ کوئی نہیں ہے, آپ تو خود جا کے ریسرچ کرنے کے عادی نہیں ہے. یو ای ٹی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جائے, گورنمنٹ کالج کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جائے, ایجوکیشن یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جائے, اور اتنی بار کہا جائے کہ پوری دنیا کی پرسیپشن بن جائے کہ یہ یونیورسٹی ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ وہ سچ نہیں ہوگا. پہلی بات میں نے کہا کہ ایگو ہائی ہے. دوسری بات کیا کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی شخص سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے. میری زندگی میں کئی ایسے کلاس رومز ہیں جس میں کویشچن کو پوچھا گیا, میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا. تانوں نہیں پتا؟ میں کہا میرا نام قاسم علی شاہ ہے, گوگل علی شاہ نہیں ہے. وہ گوگل علی شاہ نو پتا جائے سارا کچھ, منو نہیں پتا یار. مطلب میرے کو بٹن تو نہیں دباؤ گے تو مجھے پتا ہوگا. مجھے زندگی کی بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, اوپینین میرا چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا. تو ہماری ایگو اتنی ہائی ہے کہ ہم لا علمی کے احساس کی طرف نہیں جاتے, اور لا علمی کا احساس نہیں ہوتا تو ساتھ ہی اگلی چیز کیا آ جاتی, تحقیق کا مادہ بھی ہم میں نہیں ہوتا. اور تیسری چیز کیا ہے, ہماری پورے سسٹم کی گرومنگ میں ہمیں منافقت سکھائی جاتی ہے. مضمون لکھتے ہیں سچ کی برکتیں, اور پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا. لا علمی کا احساس ہو گیا جی. اب میں نے صرف دیکھیں اس کی تفسیر بیان کی آپ کے سامنے. آج کے زمانے کے مطابق اس آیت کے پہلے حصے تم نہیں جانتے کو صرف بیان کیا آج کے زمانے کے مطابق. تو اہل علم, اہل علم کا مطلب ہے وہ جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اردو میں بھی اگر بتاؤں تو اہل کا مطلب ہوتا ہے جو قابل ہے, جو رکھ سکتا ہے, جو سنبھال سکتا ہے, کانٹین کر سکتا ہے, کیری کر سکتا ہے, گرفت ہے, کیپبل ہے. اہل علم جو جاننے والا ہے, جس نے اس کو جانا ہوا ہے, جس نے جاننے کی قیمت کو ادا کیا ہوا, پرائس پے کر چکا ہے اور جانا ہے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ وزڈم؟ انفارمیشن جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کی پرائس پے کر دیں, مثلا کتاب میں لکھا ہے کہ اگر بلندی سے چھلانگ لگائی جائے تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, یہ انفارمیشن ہے. لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کے بعد یہ انفارمیشن نہیں رہی بلکہ کیا بن چکا ہے؟ کرنٹ لگتی ہے, شو میں ہاتھ ڈالا جائے, انفارمیشن ہے, لگ گئی ہے. اس کے بعد سوکریٹس کے پاس ایک شخص گیا, اس نے کہا علم والا کون ہوتا ہے؟ پاس ہی تالاب میں مچھلیاں تیر رہی تھیں ایسے ایسے, اس نے ہاتھ ڈالا, اس نے کہا یہ دیکھنا ذرا, مچھلی پکڑی, وہ تڑپ رہی تھی, وہ تڑپتی تڑپتی اس نے ایسے کر کے مرنے والی تھی, چھوڑ دی. اس نے کہا یہ علم والی ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب یہ پانی میں تھی اس کو نہیں پتا تھا پانی کیا ہوتا ہے, اس کو علیحدہ کیا ہے, تب اس کو احساس ہوا ہے جدائی کے بعد اس پانی سے کہ پانی کیا ہوتا ہے, اس کو زندگی کی اہمیت پتہ لگی, اب پڑھی لکھی ہے. یہ وزڈم, نالج, انفارمیشن یا وزڈم کی بات ہو رہی ہے. جو جاننے والے ہیں, جو اہل ہیں, تو ان سے پوچھ لو. یاد رکھیے گا, پوچھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز وہ طلب ہے, وہ پیاس ہے, وہ اس کی ضرورت ہے. یا اور آسان کروں آپ کی لینگویج میں جا کے, وائے ہے. اگر وائے نہیں ہے آپ کے پاس, اسٹارٹ ود وائے. دیکھیں یار میں تو کہتا ہوں یہ سیلف ہیلپ کی ماڈرن کتابیں نا, یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پڑھ لیں آپ, قرآن پڑھیں, ساری سیلف ہیلپ, یہ اسٹیفن کوے کیا, ٹونی رابنس کیا, اور یہ سب بونے لگتے ہیں, یقین کریں ایسے اتنے. سائمن سینک کی کتاب ہے اسٹارٹ ود وائے. وہ کہتا ہے جی اصل میں وائے ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے. یہ وائے اتنا مضبوط ہوتا ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا, وائے اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہاؤ میٹر ہی نہیں کرتا, ہو اینڈ ہاؤ میٹر ہی نہیں کرتا. وائے کی پاور یہ ہے, ہاؤ کیسے ہوگا یہ میٹر نہیں کرتا. سونی نے پار جانا ہوتا ہے نا دریا کے, کچے گڑھے پہ چلی جاتی ہے, ٹرائی کر دیتی ہے, مر جاتی ہے لیکن ٹرائی کر دیتی ہے. اور آخری جملہ میں بول رہا ہوں اس وائے پہ, مارٹن لوتھر کنگ سے, نیچے کوٹیشن لگی اس کی, جا کے پڑھ لینا دیوار پہ. اگر تم نے ابھی تک جینے کی وجہ نہیں ڈھونڈی, وجہ تمہیں جینے کا حق نہیں. سر 22 سال عمر, 23 سال عمر ہو گئی ہے, ابھی بھی نہیں ڈھونڈی آپ نے.
اور ابھی بھی وجہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ جینا کیوں ہے. جب جینے کی وجہ ہوتی ہے نا, موت سے ڈر نہیں لگتا. موت سے ڈر اس کو لگتا ہے جس کے پاس سبب کوئی نہیں. بے مقصد زندگی کا سب سے بڑا جو سزا ہے نا, واسف صاحب فرماتے ہیں, موت کا خوف ہے. اور با مقصد زندگی کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ موت کا خوف ختم. یو سے ڈیم کیئر, چلا جاؤں گا, کاز تو رہے گی نا, مشن تو رہے گا نا, نام تو رہے گا نا, کنٹریبیوشن تو رہے گا نا. جب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ مر نہ جاؤں. ٹھیک ہے جی. تو اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. خدا کے لیے اپنی زندگی میں لاسٹ اسائنمنٹ دے رہا ہوں, کرنے والا کام, ہر زندگی کے شعبے کا اہل علم ڈھونڈو یار پلیز. آج سے ڈھونڈنا شروع کرو. جو ایریا ویک ہے کسی بھی شعبے میں. میں نے یہ ڈریس پہنا, میں نے کسی سے سیکھا, میں ہمیشہ بتاتا ہوں, ہم شاید لیکچر سنے ہو عامر سعید صاحب کے, میں نے سیکھا یار. ایک ایک چیز بورڈ پہ ڈرا کرنا میں نے کسی سے سیکھا ہے, بولنا کسی سے سیکھا ہے, ڈریسنگ کیا ہوتی ہے اس کی سینس کیا ہوتی ہے کسی سے سیکھا ہے, نالج کیسے ایکوائر کرتے ہیں سیکھا ہے. اپنی زندگی میں ان کو بڑھا لو بھائی, آپ کا کیا بچے گا؟ ٹائم بچ جائے گا, انرجی بچ جائے گی, چیزیں بچ جائیں گی, ریسورسز ایک زندگی یار 70 سال کی. اگر فرض کرو 70 سال کی عمر میں 70 پہ پہنچ کے پتہ لگتا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے, اور ساتھ ہی موت کا فرشتہ آتا ہے, زیرو ہو گئی. تو آج کیوں نہ 22 سال کی عمر میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو پوچھ لو اہل علم سے. آج پوچھ لو تاکہ 70 سال بچ جائیں آپ کے. باقی کے مائنس کرو, کتنے بچے؟ 48. اللہ کرے 70 سے اوپر ہی ہو آپ کی, لیکن یہ 48 بچانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو. تھینک یو.